السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر. میں ہوں محمد مالک. بہت دنوں سے ہم سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی جانیں چلی گئیں, جائیدادیں تباہ ہو گئی, اور ابھی بھی پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. آنے والے دن بھی اور بھی سختیوں کے دن ہیں. مگر یہ تباہی ہمیں نظر آتی ہے. کئی اور چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن اتنی ڈیوسٹیٹنگ ہیں. یہ سیلاب تو کچھ فزیکل چیزیں بہا کے لے جا رہا ہے. کچھ سیلاب ایسے ہوتے ہیں اگر نہ سنبھلیں یا خراب ہو جائیں تو پورا نظام بہہ جاتا ہے. اور اس کے اندر بات آتی تھی جوڈیشری کی, عدالتی نظام کی. کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ایکسپلٹ چل رہا ہے. سپریم کورٹ کے ججز وہ آمنے سامنے ہیں, بہت ایشوز ہوئے, خط چل رہے ہیں, کلیئر کانفرنٹریشنز ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی مختلف نہیں ہے, اس میں بھی 6 ججز ایک طرف تھے. اب آج جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ نمبر بدل گیا. اب جو اختلاف کرنے والے ججز تھے وہ مائنورٹی میں آ گئے, وہ 5 ہے, دوسرے 6 ہو گئے. آج رولز اینڈ پروسیجرز وغیرہ بہت زیادہ انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور وہ 6-5 کے ووٹ سے سارے اڈاپٹ ہو گئے. لیکن اس میں بہت سے اختلاف تھے, اور جتنی باتیں میں آج آپ سے کر رہا ہوں یہ میں نہیں کر رہا, یہ ججز کہہ رہے ہیں آج نہیں پچھلے کافی ماہ سے. اب ایک اعتراض آیا کہ جی 3 سینکڑوں صفحوں پہ جو یہ تھی دستاویزات, یہ 1.5 دن پہلے دی گئی ججز کو کہ آپ ان کو پڑھ لیں اور اس کے اندر انپٹ دیں تاکہ آج ووٹنگ ہوگی. 1.5 دن کے اندر سینکڑوں پہ صفحے پڑھ کے انالائز کرنا امپاسبل ہے, اور اس پہ ون آف دا ججز سیڈ کہ یہ ناممکن بات ہے. اور کافی قوانین کس طرح وہ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, کمیٹیز میں جونیئر ججز ہیں. مثلا ایڈمن کمیٹی ایسی تھی ہے بلکہ جس کے اندر ایک جج تو وہ ہیں جو کنفرم بھی نہیں ہوئے ہوئے, لیکن وہ فیصلے لے رہے ہیں جو تمام ہائی کورٹ کی فنکشننگ کو ڈکٹیٹ کرتی کیا ہوگا کیسے ہوگا. اسی پہ جسٹس بابر ستار نے کل ایک خط لکھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو, جسٹس ڈوگر صاحب کو. ڈوگر صاحب لائق ترین جج ہوں گے, بہترین انسان ہوں گے, لیکن جب ان کی بھی کنٹروورسی بن گئی, جب وہ ایز اے جونیئر جج لاہور کے جونیئر ججز میں شامل تھے, وہ یہاں لائے گئے اور ان کو سینئر موسٹ بنا کے پھر الٹیمیٹلی چیف جسٹس بنا دیا گیا. اس پہ بھی 5 ججز کا مقدمہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہے, ان کی اپیل وہاں پہ ہے. سو ہر طرف کنٹروورسی چل رہی ہے. لیکن کل کا جو خط تھا یہ بڑا ایک ٹیلنگ خط ہے. صحیح غلط یہ تو وقت بتائے گا, اس پہ بھی ججز خود ہی فیصلہ کریں گے, لیکن یہ بتاتا ہے کہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ایشوز کتنے زیادہ سیریس ہیں. اپنے خط میں چیف جسٹس کو جو ایڈریس کیا ہوا جسٹس بابر ستار نے, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ فل کورٹ ایک آپ نے کل کال کر لیا, کریکٹنگ دا انلیگیلٹیز دیٹ ہیو سیپڈ انٹو دی ایڈمنسٹریشن آف اسلام آباد ہائی کورٹ. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ اچھا ہے شاید اب مداوع ہو جائے, کیونکہ بہت سی انلیگیلٹیز ہمارے نظام میں آ گئی ہوئی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہوگی, کہ آپ ایک بے سود کام کر رہے ہیں, لیکن میرا لکھنا ضروری ہے. لیکن میں دیکھتا یہ ہوں ان ویو آف دا ایگریجس ڈسریگارڈ فار جوڈیشل انڈیپینڈنس انسٹیٹیوشنل نارمس, کہ اب ہر کسی کو بالکل ایک پرواہ نہیں کہ عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہم فنڈامنٹل رائٹس کو بچا رہے ہیں, کیا ہم سیف گارڈ کر رہے ہیں ایز اسلام آباد ہائی کورٹ. اور وہ لکھتے ہیں, ٹام بنگھم کی بک کوٹ کرتے ہیں, رول آف لا, کہ دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں پہ there are countries in the world where all judicial decisions find favor with powers that be, but they're probably not places where any of us wish to live. کہ دنیا میں بہت ایسے ممالک ہیں جہاں پہ عدلیہ کے فیصلے صرف حکومت وقت حق میں جاتے ہیں, یا وہ لوگ جو پاورفل ہیں, مگر کیا یہ وہ ملک ہیں جہاں ہم رہنا چاہتے ہیں. یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں, اور پھر ہائی کورٹ کے اوپر وہ کافی. اب وہ 8-9 پوائنٹس لکھتے ہیں ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرتے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو فیلئر ہو گیا ہماری ہائی کورٹ کا, کہ جو لوور جوڈیشری ہے ہم ان کو تحفظ نہیں دے پا رہے کہ وہ آزادانہ فیصلے کریں, اور کیا ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اب یہاں پہ وہ ڈائریکٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ بہت زیادہ لیک آف ٹرانسپیرنسی اور لاجک ہے, جو کیسز فکس ہو رہے ہیں. اور انہوں نے اب ڈائریکٹ چیف جسٹس کو لکھتے ہیں کہ آپ نے ایسے راسٹرز کریٹ کیے ہیں, دیے ہیں, جن میں سے سینئر ججز انکلوڈنگ سینئر پیونی جج وہ ڈویژنل بینچز کو اب ہیڈ نہیں کر رہے. کیا چیف جسٹس کی خالی پاور ہونی چاہیے کہ وہی ڈیسائیڈ کریں کون سا مقدمہ کون سنے گا, اور بجائے سے کہ کون سے جج کو کون سے مقدمہ ایکسپرٹیز ہے اس کے بعد سننا چاہیے. یہ بات ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم پبلک آفیشلز ہیں, اس لیے ہمارے پہ سب سے زیادہ اسکروٹنی اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس لیے ہر چیز کلیئرٹی اور سامنے آنی چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یوز آف ایڈمنسٹریٹو پاورز ٹو انڈرمائن جوڈیشل انڈیپینڈنس انڈر یور واچ. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نیچے, آپ کی صدارت کے نیچے آفس جو ہے وہ ریفیوز کر دیتا ہے
کاز لسٹ ایشو کرنا ان بریچ آف جوڈیشل آرڈرز، اور کیسز ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ایک عدالت سے دوسری عدالت میں، اور جو چیف جسٹس کی پاورز میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسے راسٹرز بن رہے ہیں جس میں 2 ججز، جس میں انہوں نے اپنے آپ کا انکلوڈنگ می، جن کے اندر ان کو بالکل جسے وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور ان کے مقدمات سننے نہیں جا رہا، اور ٹوٹل سبورژن آف جوڈیشل یہ انڈیپینڈنس ہے۔ آگے چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ کمیٹیز جو بن رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے کمیٹیز ایسی بنائی ہیں کہ جو سینئر موسٹ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایڈمنسٹریٹو فنکشن سے بالکل علیحدہ کر دیا۔ ہاں، جو سینئر موسٹ 2 ججز ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی میں بھی نہیں ہیں، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے رولز تھے، انہی کو یہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو ہر قسم کے رولز بالکل تباہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا سخت ورڈ ضرور یوز کیا، انہوں نے کہا کہ assumption آف پاور ٹو ٹرانسفارم چیف جسٹس آفس انٹو اے مونوکریسی، یعنی کہ ایک ڈکٹیٹرشپ آپ نے بنا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ پاورز لے لی ہیں، مثلاً اس میں کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اگر کسی نے ٹریول کرنا ہے جج نے باہر، تو وہ پہلے آپ سے NOC لے۔ انہوں نے کہا نہ قائم کہتا ہے نہ قانون کہتا ہے، اور یہ تو ایسے ہے جیسے آپ نے ججز کو ECL پہ ڈال دیا ہے، اور یہ سارے معاملات جتنے ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہ فل کورٹ میٹنگ میں آنے چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا پرفارمنس ایویلویشن آف ججز اینڈ رپورٹنگ آف ججمنٹس۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی واچ کے نیچے ایسے اسٹیٹسٹکس غلط آ رہے ہیں کہ جو غلط امپریشن دیتے ہیں، اور ایک ایسا امپریشن دیتے ہیں کہ شاید کچھ ججز بہت کام کر رہے ہیں اور کچھ ججز بالکل کام نہیں کر رہے، جبکہ آپ خود ہی فیصلے کر رہے ہیں کہ کس کے بینچ میں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ایک پرفارمنس ایویلویشن کرائٹیریا بھی ہونا چاہیے کہ کس کوالٹی کی ججمنٹس تھیں، کیا نہیں تھی، اس قسم کی چیزیں کافی وہ بات کر رہے ہیں۔ پھر میں نے ابھی بہت زیادہ اس میں سے چیزیں نکالی ہیں، ورنہ الفاظ کا چناؤ بہت سخت ہے۔ اسی طرح جو دوسرے جج ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو یہ اتنے صفحات ہم تو نہیں کر سکتے، اور یہ میننگ فل ایکسرسائز نہیں ہے، وہ بھی تقریباً یہی باتیں دہراتے ہیں۔ پھر لیکن آج ہوگی میٹنگ، 20 منٹ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ہارڈلی 15 to 20 منٹس میں یہ تمام بڑے بڑے فیصلے ہو گئے، جس کے اندر آپ کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گا، اس کی حیت بدل گئی، رولز پروسیجر سب کچھ۔ یہ میں سینکڑوں صفحات کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہوں، وی ڈونٹ نو، لیکن ہم وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب سینئر ججز بیٹھ کے خود ایڈمنسٹریشن کو یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو پھر کہیں تو جواب دہی ہونی چاہیے، کہیں تو چیزیں پتہ چلنی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ بالکل ڈیگرز ڈرون ہیں ود دا چیف جسٹس آف پاکستان، اور ان کی بھی ابھی آپ کو چیزیں جب پروگرام میں ہم آگے جائیں گے میں بتاؤں گا کہ کن چیزوں پہ ان کے اختلافات چل رہے ہیں۔ سب کی امیدیں جوڈیشری سے ہیں۔ کیا آج ہماری جوڈیشری سویلائز ورلڈ والی جوڈیشری ہے یا ہم کہیں اور جا رہے ہیں؟ اس بہت سنجیدہ موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، اس سینٹ میں پارلیمنٹری لیڈر بھی ہیں، ایمننٹ لائر ہیں، PTI سے تعلق ہے۔ بیرسٹر اکیل ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس، آبویسلی حکمران پارٹی سے ان کا تعلق ہے، منسٹر آف اسٹیٹ ہیں یہ، اور حسنات ملک ہیں ہمارے ساتھ، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، ان کی بڑی 2-3 خوفناک خبریں ہر وقت چلاتے رہتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، اکیل آپ سے۔ پھر اسلام آباد کورٹ بھی فتح کر لیا آپ نے، پہلے وہ 6-5 کی میجورٹی تھی، اب وہ دوسری طرف چلی گئی ہے، 6-5 ہو گیا، سارے رولز، سینکڑوں پیجز کا ڈاکیومنٹ تھا، 1.5 دن پہلے سرکولیٹ ہوتا ہے ججز میں، اور جسٹس سردار اسحاق خان بھی لکھتے ہیں کہ یار اتنے ڈاکیومنٹس کون پڑھ کے، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 1.5 دن کے اندر پڑھ کے اس پہ اپنا انالیسس بھی کریں، پھر سجیشنز بھی آفر کریں، پھر وہ آپ کے خط تو آپ نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، جو جسٹس بابر ستار کا ہے۔ میں جتنی باتیں آج کر رہا ہوں یہ میں نہیں کر رہا، یہ حسنات نہیں کر رہے، یہ ججز خود کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں انلیگیلٹیز ہوتی جا رہی ہیں۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ہر جگہ ایک جسٹس ٹو بورو جسٹس بابر ستار's ورڈ، مونوکریسی ہے، آٹوکریسی ہے، چیف جسٹس کے پاس ساری پاورز ہیں، وہی بنائیں گے اپنی ایڈمن کمیٹیز، وہی پہلے جو ہوتا تھا 3 سینئر موسٹ ججز، ایک بائی کنسنسس چیزیں چلتی تھیں اور کچھ چیکس تھے۔ اب ہر کوئی اپنی جگہ متقل عنان بن گیا ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا، چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہوگا، چاہے وہ بینچز کا ہوگا۔ آپ لوگوں نے کبھی اپوزیشن میں نہیں جانا؟ کبھی سوچا جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب بہت بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور بالکل
آج اگر حکومت میں تو کل اپوزیشن میں بھی ہوں گے، اور کیونکہ گزرے ہوئے کل میں ہم اپوزیشن میں تھے تو یہ ایک سیاسی کھیل ہے. ہر کو سے لگتا نہیں کہ آپ کو کبھی اپوزیشن میں یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا، کیونکہ چند قدموں کی مسافت پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت ہے، اور ان کا آئی ایم شیور جو ریٹائرنگ روم ہے، یہ چیمبر ہے، وہ وہاں پہ ہی ہے. تو یہ کاش کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ ججز مل کے جنہوں نے آج شاید اگینسٹ اس کے ووٹ کیا، یہ دونوں جج صاحبان عزت مآب جسٹس بابر ستار صاحب اور سردار اعجاز اسحاق صاحب، یہ جاتے چیف جسٹس کے پاس اور کہتے بجائے اس کے خط لکھتے، کیونکہ خط لکھنے سے تو خط کا مطلب تو یہ ہے کہ عوام میں یا میڈیا کے تھرو اس کی ڈسیمینیشن ہے. جاتے کہتے کہ جی ہمیں وقت نہیں ملا، اس کو آپ فردر پینڈ کر دیں، اور ہمیں جو ہے اس میں تیاری بہت خط ہے پہلے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ بڑے ایشوز کے اوپر فل کورٹ میٹنگ کر لیں. وہ فل کورٹ عدالتی بات نہیں کر رہے، کانکلیو کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو. سپریم کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ججز پیٹتے رہے کہ فل کورٹ کی ایک میٹنگ کر لیں. جب یہ 26ویں امینڈمنٹ والا ایشو بنا، جس کے بعد 2 ججز نے اس کو شیڈیول بھی کر دیا ہیئرنگ کے لیے، اس کی بڑی مزدار سٹوری ہے. لیکن وہاں پہ بھی میٹنگ نہیں ہو رہی، یہاں پہ بھی میٹنگز نہیں ہوئی، اور لاتعداد خطوط ہیں جو لکھتے رہے ہیں لوگ اپنے چیف جسٹس کو. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، لیکن دیکھیں نا، خط لکھنے سے مسئلہ حل تو نہیں ہو رہا. مسئلہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میٹنگ کر لیں، وہ ملتی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے میٹنگ؟ آئی ایم شیور کہ یہ ججز جائیں وہاں پہ. یہ جو 5 ججز جنہوں نے آج 2 ایجنڈا آئٹمز پہ شاید اگینسٹ ووٹ کیا ہے، تو وہ جاتے، وہ کہتے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا، ہمیں ٹائم دیا جائے، ہم اس پہ مشاورت کر کے کوئی پڑھ سکتا ہے 1.5 دن کے اندر. ہم تو، ہماری تو ٹریننگ ہی ہوتی ہے بصیرت لائرز کے ود ان آورز وی ہیو ٹو ریڈ اسٹیکس اینڈ اسٹیکس آف پیجز، اور ہماری ٹریننگ ہی ہوتی ہے. آپ کے ایک سٹنگ جج لکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ نہیں پڑھ سکتے سینکڑوں صفحے، اور اس کے اندر میننگ فل ان پٹ ہم نہیں دے سکتے. پھر وہاں میٹنگ کے اندر جو خبریں آئیں وہاں پہ اس قسم کی باتیں بھی ہوئی. ان کا ہمیں بتائیں تو صحیح کہ جتنی آپ نے یہ رولز اور پروسیجرز کی چینجز کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہ کب بنی، کہاں بنی؟ رولز کمیٹی نوبڈی نوز، کس طرح آ گیا نوبڈی نوز ہوز ڈرافٹڈ. اور جو اندر کی باتیں، بہت سی باتیں ہم تو لائبل کی وجہ سے شیئر نہیں کر سکتے، جو آف دا ریکارڈ ہمارے سے شیئر ہوئی ہیں، کہ وہاں پہ تو اس قسم کی باتیں رپورٹ بھی ہو رہی ہیں کہ وہاں تو اس قسم کی باتیں ہوئی کہ کسی نے، ایک اور صاحب نے ایک دوسرے جج صاحب سے پوچھا یار 3 تبدیلیاں بتا دیں کون سی ہو رہی ہیں جس کے حق میں آپ ووٹ دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں پڑھ سکتا، ٹائم نہیں. یہ تو انسٹیٹیوشن خود جواب دے نا، اور ان کا رجسٹرار کی طرف سے یا جو ان کے کمیونیکیشن کے لوگ ہیں جو اعلامیہ جاری کریں گے تو بالکل وہ جواب دیں. آپ منسٹر آف اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس، آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. کورٹ میٹنگ میں تو نہیں بیٹھا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا ہوں. یہ کام تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کرنا ہے، اور رجسٹرار جواب دے ہے. میں اور حسنات صاحب تو جواب دیں. آپ کے خیال میں سب بالکل ٹھیک ہو رہا ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں اعتبار ہمارا بڑھنا چاہیے، کم ہونا چاہیے. اعتبار بڑھنا چاہیے، کیونکہ انہی عدالتوں پہ آپ کو اعتبار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عدالتیں ریلیف بھی فراہم کر رہی ہیں. اب مجھے بتائیں نا کہ یہ مونارکی کا تو میں بساد احترام مجھے یہ کہنا پڑا ہے، اس خط میں مونارکی کا لکھا گیا ہے، مونوکریسی کا لکھا گیا، اور کہا one man has all the powers now. No, but then where were these honorable judges when ثاقب نثار صاحب was there? Where were these judges when other judges جو کہ اس پہ آتے ہیں. یہ میں ویسے میں واٹ اباؤٹزم میں بلیو نہیں کرتا کہ ٹٹ فار ٹیٹ اگر پہلے غلط ہو رہا تھا تو اب غلط جسٹس. میں بھی بیرسٹر علی ظفر صاحب ابھی آپ کا سارا میں صرف حسنات سے پوچھنا چاہتا ہوں. حسنات اتنا عرصہ ہو گیا یہ آپ کرتے دیکھ رہے ہو سب کچھ، کیا یہ نارمل روٹین میں ہو رہا ہے جو آپ کو ہو رہا ہے، جو سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے انپریسیڈنٹڈ ہو رہا ہے. اور اس وقت اگر قاضی فیصہ کے خط آتے تھے تو نون لیگ اس کو سپورٹ کرتی تھی اور پی ٹی آئی کرٹیسائز کرتی تھی. اب وہ معاملہ یہ آ رہا ہے. اور یہ جو ججز ہیں بابر ستار، ان کی تو اپوائنٹمنٹ کی سب سے زیادہ مخالفت عمران خان نے کی ہے، اور جو ہے وہ ان کی مخالفت آخری دم تک وہ کرتے رہے کہ نام، لیکن وہ جج بن گئے. تو اب یہ وہ جج اس وقت بھی ثاقب نے جو ہے وہ زیر اعتاب تھے اور اب بھی زیر اعتاب ہے. تو یہ وہ ججز نہیں جن کے آپ کہیں کہ مائنڈ سیٹ ان کا کو پرو پی ٹی آئی ہے یا جو بھی صورتحال. دوسرا جو اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ججز کو سائڈ لائن کر دیا گیا، سنگل بینچز ان سے لے لیے گئے وداؤٹ ریزن.
اب سینئر پونی جج جو ہے اس سے ڈویژن بینچ میں نہیں بٹھایا جا رہا، کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی وجہ نہیں ہے جی. اور جو ایڈیشنل ججز ہیں جن کو ہم کچے جج کہتے ہیں، ان کے پاس آپ ہائی پروفائل کیس بھیج رہے ہیں. جب ان کی کنفرمیشن ہونی ہے تو وہ کنفرمیشن تو چھوڑیں، میں تو دیکھ رہا تھا جو ایڈمن کمیٹی بنی ہوئی ہے ججز کی، جو اس وقت ہائی کورٹ کی ہے، اس میں جو ایک ممبر ہیں جسٹس اعظم خان صاحب، وہ تو کنفرم جج بھی نہیں ہے، ایڈ ہاک جج ہیں. بجائے اس سے کہ سینئر موسٹ ججز بیٹھ کے چیف جسٹس کے ساتھ 2 ججز بیٹھ کے سارے فیصلے کریں، اس میں ان جج صاحب کو بٹھایا ہوا ہے جو ابھی کنفرمیشن ان کی نہیں ہوئی بھی. وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کیسے چلے گی، کیا قانون ہوگا کیا نہیں، جن کی اپنی کنفرمیشن نہیں ہوئی بھی. یہ ایک بات بفور یو گو ٹو علی ظفر صاحب، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسپیشلائز بینچز بنائے. آپ کو یاد ہے کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی جو 11 جولائی کو جس کی تنازع سے وہ بتایا کہ نوٹیفیکیشن ہوئی، اس میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، کمپنی بینچز، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، ریکوری ایکسیٹرا، ٹیکس، فائنینشیل کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز، کمرشل لٹیگیشن، ہم یہ نہیں کہہ رہے بھائی کہ کوئی کام نہیں ہو رہا. ہم ابھی آج آپ نے 1.5 دن پہلے سینکڑوں صفوں کے ڈاکومنٹس دے کے پروسیجر اور سارے رولز وغیرہ کی چیزیں چینج کی ہیں. آج حیت بدل گئی ہے ہائی کورٹ کی، جیسے 26ویں امینڈمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کی حیت بدلی تھی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی حیت بدل گئی. میں ذرا اس سبجیکٹ پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چینجز اس طرح کیوں آئی ہیں. بیرسٹر علی ذرا آپ بتائیں ہاؤ ڈو یو سی دس، کیونکہ عجیب اس ملک میں کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی. 26th امینڈمنٹ جس کے اوپر اتنی بحث چلی، اس کے اوپر سے جھگڑا ہو گیا جسٹس جائیہ صاحب کا اپنے 2 سینئر ججز کے ساتھ، جسٹس اختر کے ساتھ، جسٹس مسرور علی شاہ صاحب کے ساتھ. وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز آئی ہیں، وہ بھی شیئر کریں گے. اس پہ آج تک فیصلہ نہیں ہوا، بینچ اس پہ نہیں بیٹھا اور کہ اس کا فیصلہ کر لو. اسی کے جو بینیفیشریز ہیں وہی اب فیصلہ کریں گے کہ کیا اس کا انجام ہونا چاہیے، کیا ہونا نہیں چاہیے. اب جو پاورز دے دی گئی ہیں چیف جسٹس کو، اور خاص طور پہ اسلام آباد از ویری کریٹیکل، یہاں پہ سارے مقدمات چلتے ہی یہاں سے ہیں، پولیٹیکل اور فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف، وہ ساری چیزیں. وہ بینچز بھی وہ خود ہی بنائیں گے، وہ ایڈمن کمیٹی بھی خود بنائیں گے. سو اٹس اے ون مین کورٹ ناؤ. سننے میں تو درجن کے قریب ججز ہیں، لیکن ون مین کورٹ بن جائے گی. اب یہ اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں ڈسپلن آ جائے گا، بہتر ہے جی وہ آرگنائز طریقے سے چلے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں، ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ مونوکریسی ہو جائے گی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، فی الحال 1 سیکنڈ کے لیے آپ بھول جائیے ججز کے نام، ججز کون ہیں، کس نے خط لکھا، کس نے نہیں لکھا، چیف جسٹس کون ہے، وہ کہاں سے آئے، سینئر تھے نہیں تھے، کیا ہوا، ساری سٹوریز کو سائڈ پہ کر دیں. اصول کی بات کرتے ہیں. اصول کی بات یہ ہے کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا کوئی بھی ہائی کورٹ ہے، وہ ہائی کورٹ نے رولز بنانے ہوتے ہیں. یہ ایک اب آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے قانون بنانے، آئین میں درج کر دیا گیا ہے 26ویں ترمیم میں کہ ہر ہائی کورٹ نے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے ہیں. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک چیف جسٹس یا ایک شخصیت کے اوپر سارا انحصار نہ ہو یا سب کچھ ڈپینڈ نہ کرے، آٹوکریسی نہ ہو، ایک طرح سے اسٹیٹو سائڈ پہ. یہ آئین کا 26ویں ترمیم کا تقاضا ہے، اور اس میں 3 شقیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں. اب جب آپ رول بنانے لگتے ہیں تو آپ مجھے مالک صاحب بتائیں کہ اس کا اصول کیا ہے. اصول یہ ہے کہ رول چونکہ آپ کے اوپر نہیں، آنے والی جنریشنز پہ لاگو ہوتے ہیں، تو جس طرح ہر قانون سازی بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ رول بنانے سے پہلے آپ کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. آپ آتے ہیں، سب کمیٹی بٹھا لیں، آپ سب کمیٹی رولز بناتی ہے، وہ مشاورت کرتی ہے، ڈبیٹ کرتی ہے، اس کے بعد بڑی کمیٹی کے سامنے لے کے آتی ہے کہ جناب یہ ہماری ریکمینڈیشنز ہیں. ایک رول کے بعد بڑی کمیٹی اس پہ فیصلے کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ رولز فائنل کرتے ہیں. یہ اصول کی بات ہے. تو میرا خیال ہے جو خط لکھا گیا ہے اس کا جو باقی چیزیں آپ سائڈ پہ کر دیں، جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ڈاکومنٹ ایک بنا رہے ہیں رولز کا. یہ بنائے کس نے ہیں؟ اس کے اوپر کوئی جو سینئر جج صاحبان ہیں وہ بیٹھے، انہوں نے بیٹھ کے کوئی مشاورت کی، کوئی ڈسکشن ہوئی. کیونکہ یہ اسٹریم رول تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنے بڑے کاغذات جو ہیں آپ ایک ساتھ 1-2 دن پہلے دے دیں. یہ درست بات ہے کہ ہمیں عادت ہے 30 چیز پڑھنے کی، لیکن جب آپ رولز بنانے لگیں
تو اس میں آپ تیزی سے پڑھتے نہیں ہیں، اس میں آپ ایک ایک چیز سمجھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اپنا موقف پیش کرتے ہیں. اس لیے وقت درکار تھا. میرا خیال ہے جو جلد بازی ہے اور یہ جو رول میکنگ پاور کو استعمال درست طریقے سے نہیں کیا گیا، یہاں غلطی ہے. یہ ایک اصولی بات میں کر رہا ہوں. کیوں ہے یہ جلد بازی کیوں ہے؟ یہ بدقسمتی ہے، نہیں ہونا چاہیے. جب آپ اس طرح کر کے جلد بازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے اچھا کام بھی برا ہو جاتا ہے. اور جس طرح کے سسپیشنز اٹھتے ہیں، جس طرح کی سازش کی ایک آپ کو ماحول لگتا ہے، تو وہ آپ کو پھر فیکٹس جو ہیں وہ دیکھ کے آپ پھر کنونس ہو جاتے ہیں کہ واقعی کوئی مسئلہ چل رہا ہے. دیکھیں نا، آئی تھنک ہاؤ یو ڈو اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ نے ڈوگر صاحب کو لایا، مائٹ بی دا فائنسٹ برین، مجھے نہیں پتا، میں آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو جج ہم. وہ زبردست لائر ہوں گے، ان کی انٹیگریٹی زبردست ہوگی. جس طریقے سے آپ لائے، جس پہ ججز نے اعتراض کیا، ایک پورا ریبیلین ہوا، ٹھیک ہے نا. وہ ابھی بھی کیس ان کا ٹیکنیکلی سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے اس چیلنجنگ کو. میرا تو خیال تھا کہ ہائی کورٹ اپنا خود بڑے دھیان سے ڈیکورم کا خیال رکھے گی اور سوال نہ اٹھے. مجھے یاد ہے جب عامر فاروق صاحب تھے، جسٹس عامر وہ چیف جسٹس تھے، انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی اور اس پہ بھی انہوں نے جونیئر جج لگا دیا، ایڈمن کمیٹی میں اپنے رولز چینج کر دیے. اس پہ بھی ججز نے خط لکھے. تب انہوں نے کہا کہ جی فل کورٹ بلائیں. انہوں نے تب فل کورٹ نہیں بلایا بیکاز ججز کا نمبر تعداد ایسی تھی کہ وہ اکیلے کھڑے ہوئے تھے. پھر وہ ڈوگر صاحب آئے، انہوں نے ڈوگر صاحب کو ڈالا اپنے ساتھ کمیٹی میں، اور پھر ایک اور جونیئر جج ساتھ تھے. پھر وہ سپریم کورٹ چلے گئے. ڈوگر صاحب کنٹینیو دیٹ پریکٹس. اب آج وہ چیزیں چینج ہوئی ہیں. اگر آپ صحیح چیز بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو یو آر دا ہائیسٹ، لائک لوگوں نے تو آپ کے پاس آنا چیزیں ٹھیک کروانے. میں تو اس لیے پوچھتا ہوں. دیکھیں، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات اپنی کریٹڈ ہے نا. آپ نے مالک صاحب بڑی اچھی بات کی. آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ آپ ان کو لے کے آئے اور آپ نے ان کو لگایا. مجھے بتائیں کہ آئین کا جو ایک وضع کیا ہوا طریقہ ہے آرٹیکل 200 کے تحت، وہ سارے سٹیپس فالو ہوئے، وہ سارا پروسیجر فالو ہوا. 7 کے 8 لوگ اس میں انوالو تھے. جو چیف جسٹس پاکستان تھے وہ تھے، جو متعلقہ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ فیصلہ کر دینا اس مقدمے کا. ججز اگری اگین. میں آج جتنے اعتراضات کی کنسنٹ تھی، تو اور کون سے طریقے ہم کس طرح لے کے آتے ہیں؟ صاحب، جتنے اعتراضات میں کر رہا ہوں نا، میرے نہیں ہیں، یہ ججز کے ہیں جنہوں نے مقدمے فائل کیے ہوئے. دیکھیں، آئین میں اگر یہ لکھا ہے کہ ان جج صاحبان سے پوچھنا چاہیے کہ جی آپ کی کورٹ میں ایک جج صاحب آ رہے ہیں آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر ہو کے، آئین میں تو کہیں نہیں سارے ہمارے، چاہے چیف جسٹس آف پاکستان ہے، چاہے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہے. ایبسولوٹلی. فل کورٹ میٹنگ سے کیوں گھبراتے ہیں؟ دیکھیں، آج میٹنگ ہوئی نا ان جج صاحبان کی میٹنگ ہوئی. آفٹر یو ہیڈ پلگڈ آل دی ہولز. نہیں، سارے خانے پورے کرنے کے بعد میٹنگ کی ہے نا. 4 ایجنڈا آئٹمز میں تو حسنات صاحب یہ بتائیں گے کہ یونانیمسلی انہوں نے حسنات کی خبر بڑی اچھی ہے اگست 15 کی. میں اسے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں 2-3 چیزیں انہوں نے کی ہیں. اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ جی اب یہ اگست 23 کی، جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جی اب تقریباً اب بیٹھے گی، اب کوئی 2 مہینے کے بعد 2.5 مہینے کے بعد آ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچز، یہ بیٹھیں گے. 26ویں امینڈمنٹ کی بھی بات آ جائے گی. اتنے میں حیت بھی تبدیل ہو گئی ہے. 8 نیو ججز آ گئے ہیں سپریم کورٹ میں. سارے ہم دیکھتے ہیں مقدمے تب لگتے ہیں جب کمپوزیشن ہمیں پہلے چینج ہوتی نظر آتی ہے، اس کے بعد چیزیں چلتی ہیں. 7-8 ماہ ہو گئے ہیں جوڈیشل بینچ بنے ہوئے. نومبر میں 5 نومبر کو بنا تھا. 5 نومبر کو تقریباً وہی 10 ماہ ہو گئے. رولز نہیں بنائے انہوں نے ابھی تک. اپنے رولز نہیں بنے. اپنے رولز اب تک نہیں انہوں نے بنائے ہوئے. وہ رولز نہیں بنانا چاہتے کہ کوئی بھی سٹرکچر نہیں بنانا ایسا چاہتا جس میں کسی پہ ہاتھ ڈلے یا کوئی جواب دے ہو. اب آئینی بینچ میں ججز کی سلیکشن کے حوالے سے نہیں بنا. اس میں علی ظفر صاحب بھی ممبر تھے، جو حکومتی ممبران تھے، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کے ممبر. ان کا ویو یہ ہے کہ جی ضرورت ہی نہیں ہے رولز بننے کی، مطلب یہ ڈسکریشن ہے جوڈیشل کمیشن. وہ مے کے لفظ لے کے بیٹھے ہوئے نا، جس کو مے فارم دے رولز، مے تو جس کو مرضی بنا دیں. لیکن مالک صاحب، ہم حکومت کو تب بلیم کریں کہ جو اس وقت ججز ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، ان کو اپنے ادارے کا خیال ہے. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی جب سرفراز ڈوگر صاحب یہاں ٹرانسفر ہو کے آئے تو انہوں نے صحافیوں کو بلایا اور ان کا بڑا یہ تھا کہ لیٹس ریجوائس اٹ. یہ جو ہے سندھی بولنے والا ایک جج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا، بلوچی بولنے والا آ گیا ہے. تو یہ آپ اس زاویے سے دیکھیں، سب کو پتا تھا کہ گیم کیا ہو رہی ہے.
بعد میں کہتے ہیں مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا کہ سینیٹری وہی رہے گی سرفراز ڈوگر صاحب کی، میں تو ہم ہی نہیں ہوں سرفراز ڈوگر یہ صاحب چیف جسٹس نے آپ لوگوں کا بالکل وہ کہتے ہیں سینیٹری میں سرفراز ڈوگر صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو باٹم لائن پہ آنا ہے. یا افریدی صاحب یہ لمحہ فکری ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کہتا ہے کہ سرفراز ڈوگر ایلیجیبل نہیں ہے چیف جسٹس بننے کے لیے، لیکن وہ بن گئے. یا افریدی صاحب کہتے تھے کہ میں لاہور ہائی کورٹ سے ہم ایک جج کو نہیں آنے دیں گے، حکومت لے آئی، ابھی ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، آئینی بینچ میں بھی اس کو شامل کرا دیا. تو بے بسی ہے. اور لیکن پھر بھی جو ہے وہ جب تک ججز جو ہیں سینئر ترین ججز سپریم کورٹ کا سارے کہتے رہے ہیں. علی صاحب آپ کا اس میں آ رہا ہوں، پھر وکیل سے بھی لوں گا کہ یار کرائٹیرین تو بنائے. کرائٹیریا کیا ہے؟ کون ہو سکتا ہے بینچ کے اندر، کس کو ہونا چاہیے، ایکسپیرینس ہے، واٹ ایور. کرائٹیریا کیوں نہیں بنایا جا رہا کہ یہ ہمیں جس کو چاہیں یہ اٹھا کے ڈال دیں، بینچ میں ڈال دیں جس کو مرضی؟ اور کرائٹیریا کیوں نہیں بنتا، کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ جی دیکھیں، ایک میٹنگ ہوئی جوڈیشل کمیشن کی، پورے لوگ بیٹھے، چیف جسٹس صاحب نے اس کو پریزائڈ کیا، میں بھی شامل تھا، اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ایک سب کمیٹی بنائیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کس جج نے بیٹھنا ہے اس کا کوئی ایک رول ہونا چاہیے، کوئی ایک سسٹم ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو شک و شبہات ہیں کہ کون بیٹھے کون نہ بیٹھے یہ سارے ختم ہو جائیں اور رولز کے مطابق کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جج صاحب بیٹھے. تو اس کے اوپر سب کمیٹی بیٹھی، اور اب سب کمیٹی کے چونکہ وہ جو فیصلے ہیں وہ باہر آ چکے ہیں، اس پہ رپورٹ بھی ہو چکی ہے، تو میں وضاحت کر سکتا ہوں کہ اس سب کمیٹی میں جو اٹارنی جنرل صاحب تھے اور جو فاروق نائک صاحب تھے، انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ جو رولز ہیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کی مرضی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بٹھایا جا سکے، یہ رولز بنانے کی ضرورت ہی نہیں. میرا موقف یہ تھا کہ آپ کوئی رولز بنائیں، مثلا سینئر موسٹ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، وہ ان کے اکارڈنگ ٹو سینیورٹی آپ کانسٹیٹیوشن بینچ میں بٹھائیں، یا کوئی اور ایسا کرائٹیریا بنائیں تاکہ میں ججز کے لیٹرز پڑھ رہا تھا، اس میں ہیں چیزیں، رپورٹڈ کیسز کتنے ہیں، نیچر آف کیسز، کانسٹیٹیوشنل میٹرز پہ کتنے کیسز بندے نے سنے ہوئے ہیں، کتنوں میں فیصلہ کیا ہوا. کافی زیادہ ایک میٹرکس بڑے آرام سے بن جاتا ہے. جس طرح یہ سبجیکٹ ججز کی بات کر رہے تھے عقیل صاحب پہلے کہ جی سبجیکٹ ججز ہیں، تو کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں یو کین ہیو اے ویری کلیئر کرائٹیرین. جی اب وہ چونکہ وہ فیصلہ یہ ہوا کہ اب واپس کمیٹی کے پاس جائے گا کہ رولز بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں، اور کمیٹی اب فیصلہ کرے گی، تو فی الحال وہ رولز کے بغیر ہی کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور میرا خیال ہے یہ اس طرح کی جب آپ چیزیں چھوڑ دیں کھلی تو پھر مسئلے پیدا ہوتے ہیں، پھر شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے پروگرام پہ اس طرح ڈبیٹ بھی ہوتی ہے، اور پبلک کا جو اعتماد ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ یا ایک انسٹیٹیوشن پہ وہ ختم ہو جاتا ہے. یا وقت پہ چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہیے. جی ایک بار پھر خوش آمدید. کیل صاحب بتائے نا کیوں نہیں کلیئر پیرامیٹرز ہونے چاہیے جب آپ نے اسپیشلائز نکال دیا، اور باقی سپریم کورٹ تو اب رہ گئی ہے بس بیلیں کرنے پہ اور چھوٹے موٹے ٹیکس کا معاملہ فلانا سن لیا. خیر ٹیکس کا بھی ایک معاملہ اٹھا کے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں چلا گیا تھا. مجھے اب یہ بتائیں اس پہ کیوں نہیں گورنمنٹ نے قانون سازی کی کلیئر کہ یار ہر محکمے میں کرائٹیرین ہوتا ہے نا. اب تو آپ نے جس کو چاہے اٹھا کے جہاں سے مرضی جج کو اٹھا کے جس مرضی کورٹ میں لگا کے جو مرضی سینیورٹی دے دیں، آپ جس کو مرضی اٹھا کے کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ بٹھا دیں یا ہٹا دیں. بیسکلی تو اب ایگزیکٹو ایٹ ون لیول قابو کر گئی ہے جوڈیشری کو، بیکاز آپ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں صدر کے تھرو. میں ہائی کورٹ کا جج ہوں، میں آپ کی بات نہیں مانتا، صدر رولنگ پارٹی کی میجورٹی پارٹی کا صدر ہوگا نا، تو آپ کا صدر ہوگا، چاہے الائز ہے یا اپنا ہے، وہ اٹھا کے مجھے ٹرانسفر کر دے، مجھے وہ فکر ہے، مجھے آپ اٹھا کے اس بینچ سے دوسرے بینچ پہ اٹھا دیں. اب تو جوڈیشری آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. بالکل بھی نہیں. میں دیکھیں آپ نے جو بات کی مالک صاحب، وداؤٹ دا کنسینٹ آف دیٹ جج دیٹ از بینگ ٹرانسفرڈ، وہ پاسبل نہیں ہو سکتا. یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کا آرٹیکل 200 ڈالا ہے، یہ کوئی ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں نہیں ڈالا. لیکن اب اس کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے جو جسٹس بابر ستار اور باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کو بینچوں سے ہٹا دو، ان کو مقدمے نہ دو. کہ چیف جسٹس پاکستان نے جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو میں ان سے سن رہا ہوں
جنہوں نے کہا کہ یہ بات یہ رپورٹ بھی ہوا تھا، دیکھیں اخبارات اگر میں بھی رپورٹ آیا ہوا تو یہ اسی سپریم کورٹ نے اٹھا کے یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے، یہ صدر پاکستان کا اختیار ہے، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ویدر ہی از پرماننٹ اور ہی از ٹیمپرری. اور صدر پاکستان نے کہا جی یہ ٹرانسفر پرماننٹ تھی. تو یہاں پہ اب آپ یہ کہیں کہ یہ ہم شاید جو ہے وہ بہت اوور پاور کر گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہر کوئی اپنا، آپ نے قانون کی بات کی تو قانون میں دیکھیں وی ہیو ٹو گیو دیٹ ڈسکریشن ٹو دیٹ انسٹیٹیوشن. وہ انسٹیٹیوشن ڈیسائیڈ کرے اس سے رولز کیا بنانے ہیں کیا نہیں بنانے. حکومت ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی. وی ہیو دا ہائیسٹ ریسپیکٹ فار جوڈیشری اینڈ ایوری تھنگ بیکاز ہم نے الٹیمیٹ ریلیف کے لیے جوڈیشری کے پاس جانا ہے. لیکن جب ججز کی باتیں سامنے آتی ہیں ہمیں کئی چیزیں سمجھ نہیں آتی. مثلا جب یہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ان کو، چیف جسٹس صاحب کو، جب یہ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد کہ آپ ایک فل کورٹ بلا لیں، میٹنگ بلا لیں یا وہ کر لیں، تو وہ اس میں ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ فل کورٹ میں جانا چاہیے یا کیسے ہونا چاہیے. پھر ان کے بھی جواب لگے. پھر ان کا اپنا جو ان کا جواب آیا ان دو ججز کا، یہ آیا 20 اگست کو. اس میں وہ پورا قصہ سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم دونوں صبح گئے چیف جسٹس صاحب کے پاس اور ان کی ریکویسٹ پہ ہم نے اس کو ایک انفارمل میٹنگ دی. ہم نے اس کو فارمل میٹنگ کا سٹیٹس نہیں دیا اور ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے خیال میں فل کورٹ اس پہ ڈیسائیڈ کرے یا فل کورٹ اس پہ کم از کم میٹنگ کر لیں، ایڈمنسٹریٹولی ہم اس میں فیصلہ کر لیں. تو کہتے وہ کتنے کنونس نہیں تھے. ہم نے بڑی کوشش کی. انہوں نے کہا اچھا مجھے 1 گھنٹہ دیں، گھنٹے کے بعد ہم پھر ملتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے گھنٹہ انتظار کیا تو پھر منیب اختر صاحب کے چیمبر میں چیف جسٹس آ گئے. تو یہی ہم وہاں اکٹھے بیٹھ کے تو وہاں انہوں نے کہا کہ میں اس 1 گھنٹے میں سب سے میں نے جا کے کمروں میں باری باری سب کو میں ملا ہوں اور 9 ججز کا خیال ہے کہ ہمیں یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سے پاس جانا چاہیے جو بھی بنا نہیں تھا، جس میں بھی لوگوں کے نام نہیں آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے اعتراض یہ لگایا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان 9 ججز سے انڈیویجلی انہوں نے کیا بات کی، کس کانٹیکسٹ میں بات کی، کیا کہہ کے بات کی. اور یہ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ایسے معاملات میں فل کورٹ کے ججز بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ڈسکشن کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کر لیتے ہیں. کیا دنیا میں اس طرح اوپینینز لیتے ہیں چیف جسٹس وغیرہ کہ علیحدہ علیحدہ کمرے میں جا کے؟ کیوں؟ ریزن کیا دی کہ کہیں لڑائی نہ ہو جائے کہ جی وہ جو کہ کانجینیلٹی خراب ہو جائے گی. میرا تو خیال ہے جب آپ اکٹھے بٹھائیں تو زیادہ بہتر ایک چیز نکلتی ہے. دیکھیں وہ اس ادارے کا سربراہ ہے، اس نے جو موڈس آپرینڈا ہے بہتر سمجھا. اس نے کہا کہ میں یہ طریقہ اختیار کروں گا اپنے برادر ججز سے پوچھنے کا، ان کی رائے لوں گا. انہوں نے وہ لی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کسی کو اگین نزلہ بہت آسان ہے حکومت پہ گرانا، لیکن یہ ادارے کا کام ہے. ادارہ انسٹیٹیوشن خود اس پہ جواب دہ ہے. ہم بس یہ تھے صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر ججز کو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ٹاپ جو ہماری جوڈیشری ہے وہ بڑی بائی لا بائی دا بک اور جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں اس کے مطابق چیزیں سارٹ آؤٹ کرتی ہوں گی. میں تو جب سے پڑھا ہوا آئی ایم کوائٹ شاکڈ کہ چیف جسٹس خود جا رہے ہیں 10 ججوں کے کمرے میں اور پھر آ کے دوسروں کو بتا رہے ہیں. بہتر نہیں تھا کہ ایک ہی کانکلیو کر لیتے پورا فل کورٹ کا اور سارے آپس میں بات کر لیتے؟ اب اسی طرح یہ باقی چیزیں بھی ہم ہوتی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو آپ انسیڈنٹس کا بتا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس پہ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ڈسکریشن ہوتا ہے چیف جسٹس کا کہ کس طرح وہ اپنا ایڈمنسٹریشن چلائیں. اور یہی ہم نے دیکھا ہے، کم از کم میں نے اپنے ایکسپیرینس میں یہی دیکھا ہے کہ مختلف ججز کا مختلف کرائیٹیریا ہوتا ہے. کچھ بالکل ہی کنسنسس کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ اپنے اختیارات خود استعمال کرتے ہیں، کچھ ڈیلیگیٹ بھی کر دیتے ہیں اور کسی اور کو دے دیتے ہیں کہ آپ یہ والا معاملہ سنبھالیں. لیکن مین پرپز یہ ہوتا ہے چیف جسٹس کا کہ وہ اپنے کورٹ کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ کوئی اس قسم کی بات نہ ہو جو ہم نے 1997 میں دیکھی تھی جب ایک ہی سپریم کورٹ میں 2 عدالتیں لگ گئی تھیں. ایک چیف جسٹس سجاد علی شاہ تو اگر میجورٹی آف دا ججز کا خیال تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، فل کورٹ نہیں ہونا چاہیے، تو اگر وہی ایک کمرے میں بیٹھ کے اکٹھے بات ہو جاتی تو کون سا فرق پڑنا تھا؟ جی آپ موقف آپ کا درست ہو سکتا ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، یا کوئی کہیں لکھا نہیں ہوا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یا کوئی کنونشن بھی نہیں ہے کہ آپ کس طرح جا کے آپ انڈیویجلی بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ جا کے ایک فل کورٹ بیٹھ. پھر اگر رولز کی بات کر رہے ہیں تو پھر ان کا سٹانس یہ تھا کہ 3 ممبرز میں سے 2 ممبرز وہ تھے، ان 2 ممبرز کا بائی لا رائٹ تھا اور انہوں نے کیس پٹ اپ کر دیا.
4 نومبر کی تاریخ لگا دی انہوں نے کہ کیس کورٹ سنے گی، تو پھر قانوناً تو پھر ان کی بات کیوں نہیں مانی گئی پھر؟ جی ہاں، یہاں یہ مختلف بات ہے، یہ بالکل ایک اور اینگل ہے، ایک اور پہلو ہے کہ اگر ایک جج صاحب اپنے عدالت میں بیٹھے ہوئے کوئی آرڈر پاس کر دیتے ہیں تو پھر وہ جوڈیشل آرڈر بن جاتا ہے، پھر اس کو آپ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ اس جوڈیشل آرڈر کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ پھر ایک قانونی معاملہ ہے جس کی الگ بحث ہے. تو جو ایک معاملہ ہے کہ آپ مشاورت کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ، وہ کس طرح کر رہے ہیں، کمرے میں جا کے کر رہے ہیں یا ایک کمرے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں یا مختلف چیمبرز میں جا کے کر رہے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ تو ایک اس پہ کوئی رول یا کنونشن نہیں. میں حسنات سے جانا چاہ رہا ہوں، اب کور کر رہے ہو تو پھر یہ جتنی کمپلیکیشنز ہیں جو مرضی ہے پھر یہ ججز کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے نا. پھر نہ ہم کہیں کہ جی ان کو گورنمنٹ کروا رہی ہے، نہ ہم کہیں کہ جی فوج کروا رہی ہے، یہ تو پھر سارا اپنا خود ہی چل رہا ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ 26ویں ترمیم میں بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی تھی اگر یہ پٹیشن ٹیک اپ کر لیتے، کچھ چیزیں ان کو ایکسپلین کر دیتے. اب جس طریقے سے انہوں نے چھوڑ دیا معاملہ یہ ہے کہ جو ججز بینیفیشری ہیں 26ویں ترمیم کے، وہ چاہتے ہیں نظام چلتا رہے. اب جو اگریوڈ ہیں وہ اس چیز میں ہیں کہ جی معاملہ اٹھایا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگریوڈ پاکستان کی عوام ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سارے کی ضرورت ہے. علاج کیا ہے مجھے بتائیں. اگر ایک چیز جسٹس صاحب ایڈمن کمیٹی بناتے ہیں جو قانون کے مطابق نہیں ہے، ان کے اپنے ججز لکھتے ہیں، بار بار خط لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے ایسے ہی ہے، وہ ان کے مقدمے بھی ایک سے لے کے دوسرے کو دے دیتے ہیں. اور لمحہ فکریہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ اس پہ ٹھپا لگا لیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ٹرانسفر بھی ٹھیک ہوئی ہے، اور ان کے سامنے جب یہ رکھا گیا کہ جی رول جو ہیں وہ فل کورٹ نے نہیں اپروو کیے، وہ تو یہ جو آج اپروو ہوئی ہیں یہ پہلے سپریم کورٹ کو بتایا گیا تو سپریم کورٹ حیران ہوئی، لیکن کچھ بھی آرڈر نہیں. آپ نے بھی بڑا کنوینئنٹ پکڑا ہوا ہے سرکار نے. 26ویں امینڈمنٹ آپ لاتے ہیں اور اس کے بعد جان کے ایمبیگوٹیز چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جج آپس میں لڑیں، جج آپس میں کے خلاف ہوتا ہوں تاکہ ہمارے پہ الزام نہ لگے. آپ نے جب کہا کہ جی بینچز ہوں گے، کیا یہ آپ کا کام نہیں تھا کہ گورنمنٹ کا یہ بھی کرائٹیرین بھی بتاتی کہ ہم نے سجیسٹ کیا ہے کہ یہ آئینی بینچ بنیں گے، ان آئینی بینچز میں کون ججز لگیں گے، یہ بھی تو آپ لوگ بتاتے ہیں. نہیں، یہ ہمارا کام نہیں نہ کرتے. کیوں یہ ہمارا کام نہیں ہے کیونکہ یہ ہاؤس کیپنگ ایشوز ہیں. یہ اس ادارے کا سربراہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کس جج کی کون سا سبجیکٹ میٹر ہے، وہ کس کا ایکسپرٹیز رکھتا ہے، وہ اس کی کون. پھر آپ نے مے کا ورڈ یوز کیا تھا، پھر آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ دس ول شیل فارم. آپ لوگوں نے جان کے گن ڈالا نا مے ڈال کے، مے اور شیل کا یہ فرق ہے نا. اب منظور صاحب کہتے ہیں کہ جی تو ڈسکریشن ہے، ضرورت نہیں ہے بنانے کی. اگر آپ نے شیل کا ورڈ یوز کیا ہوتا، امیر الدین صاحب کہتے ہیں، بلکہ منظور صاحب نے تو اٹھایا تھا مسئلے کو. امیر الدین صاحب کہتے ہیں مے کا ورڈ ہے، ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن میں کہا ہوتا ہے شیل فارم رولز تو ان کو بنانے پڑتے. آپ نے پھر جان کے یہ چھوڑا ہے نا ایمبیگوٹی. نہیں، بالکل گن مارا ہم نے، بالکل گن نہیں مارا نا، بالکل اپنے سارے کاموں میں آپ شیل ڈال دیں. دیکھیں نہیں، ہم نے اس لیے ان کو ڈسکریشن دیا. ہم ان کو باؤنڈ کس طرح کر سکتے ہیں؟ رولز بنانے کا ڈسکریشن کہ کوئی چیز بغیر رولز کے چلنی چاہیے، یہ کیسے اپڈیٹ کریں؟ نہیں، رولز دیکھیں علی صاحب، مجھے پتا آپ بڑی محتاط بات کرتے ہیں، آپ کورٹ کے معاملے میں بڑی محتاط بات کرتے ہیں، وہ آپ کی مجبوری ہے پروبیبلی. ذرا کھل کے مجھے بات بتائیں، یہ جو ڈسکریشن کہہ رہے ہیں، ہم نے ڈسکریشن دی کہ جی رولز بنائیں نہ بنائیں، مے میک دا رولز اور واٹ ایور، یہ کہ انہوں نے جان کے گن ڈالا ہے بیچ میں کہ یہ چیزیں نکلیں. دیکھیں کوشش تو ان کی، دیکھیں نیت تو بڑی کلیئر تھی حکومت کی 26ویں ترمیم میں، اور وہ یہ تھی کہ اپنی مرضی کے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائے جائیں. مقصد ان کا یہ تھا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں، جب میں آئین 26ویں ترمیم کی جو ٹیکسٹ ہے اس کو دیکھتا ہوں تو میری نظر میں بڑا واضح ہے کہ پھر بھی رولز آپ کو بنانے ہی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کیسے کانسٹیٹیوشن ہوگی. لیکن وہ جو ہیڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں ورڈ مے یوز ہوا ہے، وی مے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ڈسکریشن ہے. نہیں دیکھیں، یہ تو انہوں نے کہنا یہ ڈسکریشن ہے، لیکن میری نظر میں مے ہو یا شیل ہو، ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ مے کو آپ شیل بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں رولز بنانے کی بات ہے، کیونکہ رولز سپریم کورٹ کی بے تحاشا ججمنٹس ہیں کہ کسی قسم کی فیصلہ ہو نہیں سکتا جب تک اس کے تحت رولز نہ ہوں، کیونکہ آپ من مانی نہیں کر سکتے. اور اسپیشلی آپ جب آئین کے تحت کوئی چیز، کوئی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تشکیل کی بات کر رہے ہیں
تو آپ من مانی نہیں کر سکتے. تو میری نظر میں نے یہ موقف اٹھایا تھا اور میں اٹھاتا رہوں گا کہ بننا ہے رولز بنے بغیر آپ ایک طرح سے منارکی کر رہے ہیں, آپ بالکل ایک بادشاہت کر رہے ہیں کہ آپ کی جو مرضی جس مرضی کو آپ لگا دیں. ایک چیز اور مجھے بتائیں عقیل صاحب, پھر میں ذرا ادھر بھی آ رہا ہوں اسناب کے پاس. ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ یو شیل ناٹ بی اے جج ان یور اون کیس, ایک انٹرنیشنل ایکسیپٹڈ ہے. اب یہ 26ویں امینڈمنٹ کا ایشو ہے, ضروری نہیں تھا ایون بدلی حیت کے ساتھ بھی کہ فل کورٹ سنتی, اور کیونکہ اب انہوں نے سننا ہی ہے, اور شاید اس میں وہ ججز نہیں ہونے چاہیے ڈائریکٹ بینیفیشریز. اب 26ویں امینڈمنٹ کے بعد چیف جسٹس صاحب بھی اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں, اس کی وجہ سے چیف جسٹس بن گئے, ورنہ دوسرے منصور صاحب ہوتے چیف جسٹس. یہ بینچز خود بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ پھر دے ول بی ڈیسائیڈنگ آن دیئر اون کیس. تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ججز مارچ سے لے کے آئیں, ججز تو مارچ سے نہیں لے کے آتے نا, یہی سپریم کورٹ ہے, اسی کے جو ججز ہیں, جو سٹنگ ججز ہیں, وہی کریں گے. تو پھر فل کورٹ ہونی چاہیے, آپ کے خبر فل کورٹ ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ پہلی تو بات ہے کہ نو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کین ایکچولی بی چیلنجڈ اور کالڈ انٹو کوشچن, یہ آپ کے آئین میں لکھا ہے. اور اسی آئین میں اگر انلیس اینڈ انٹل اٹس سو انلیگل آن دا فیس آف اٹ کہ اس میں لیگیلٹیز ہیں, وہ اس جو ہے اس میں اس کی کو ریلیشن ہوتا ہے نا بیسکس کے ساتھ. ان کی میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا, نوٹسز انہوں نے جاری کر دیے, جنوری میں نوٹسز جاری ہوئے, سب کو کلب کیا. میں ان کی سٹوری پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے ایک خاتون وکیل ہے ان کو کوٹ کیا ہوا, اس نے کہا جی پرسپشن بڑا پرابلم ہو جاتا ہے, بیکاز ابھی تک کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہیں, سر آپ نے اپنی سٹوری میں لکھا ہوا ہے, ان کے جتنے بڑے فیصلے ہیں وہ پرو گورنمنٹ کے فائدے میں ہی. 3 بڑے فیصلے ہیں, فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل انڈورس, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر انڈورس, اور ریزرو سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی, یہ جو دوسری 78 سیٹیں پیپلز پارٹی نون سب کو مل گئی. یہ 3 فیصلے ہیں 10 مہینوں میں, اگر آپ دیکھیں آئینی بینچ. لیکن وہ کہتے ہیں ججز کا اپنی جو کریشن ان کی انڈر چیلنج ہے کہ آئینی بینچ کیا ہونا چاہیے. معاملہ یہ نہیں ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اگر آئینی ڈھانچے کو خراب کرے گی تو وہ سپریم کورٹ کی کئی ججمنٹ ہے کہ ہم سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں, انڈیا میں کی گئی سٹرائک ڈاؤن. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, یہ سیلینٹ فیچر ہے آئین کا, اگر یہ کمپرومائز ہو رہا ہے تو جوڈیشری کو دیکھنا ضروری ہے کہ بھئی اگر ہو رہا ہے تو اس کی اب یہاں تو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے جو اسی آئینی ترمیم کے بعد بنا ہے, وہ کیوں سٹرائک ڈاؤن کریں گے؟ لیکن دیکھیں رولز ہم نے تو نہیں بنا کے دینے نا, آپ یہ رولز کی جب آپ نے بات کی, ہم نے تو نہیں بنا کے دینے رولز تو ادارے نے خود بنانے ہیں. اب ہم ان کے اوپر لازم و ملزوم تو نہیں کر سکتے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں علی ظفر صاحب کی کہ رولز ہر ادارے کے ہوتے ہیں, بننے بھی چاہیے, یہ انہوں نے ڈیسائیڈ. تو علی صاحب اس پرسپشن کا وے آؤٹ کیا ہے, جو پرسپشن بنتا جا رہا ہے کہ جی عدلیہ بہت زیادہ ایگزیکٹو کے سبارڈینیٹ ہوتی جا رہی ہے, اس کا حل کیا ہے پھر؟ دیکھیں حل تو جوڈیشری نے خود ہی ڈھونڈنا ہے. حل تو ججمنٹس کے ذریعے ہی نظر آتا ہے کہ آپ اگر ججمنٹس دیں گے قانون آئین کے مطابق, آپ بالکل آزاد ججمنٹس دیں گے تو خود ہی ساکھ ٹھیک ہوگی, اور اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر ساکھ خراب ہوگی. تو یہ اب تو بال عدلیہ کے ہی کورٹ میں ہے, انہوں نے ہی فیصلے کر کے دکھانا ہے. اسی طرح ایک اپنی ساکھ ٹھیک ہوتی ہے اور ساکھ خراب بھی ہوتی ہے. لیکن میں یہ ایک ذکر کر رہا کیا ابھی عقیل صاحب نے کہ وہ مانتے ہیں بات کے رولز بننے چاہیے, لیکن انہی کے اٹارنی جنرل صاحب کا جو موقف ہے, جو ریپرزینٹ کرتے ہیں حکومت کا موقف, انہوں نے یہ موقف لیا ہے کہ قانون یا آئین کے تحت یہ رولز بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اگر یہ انسٹرکشنز جو ابھی آپ کے پروگرام پہ وہ کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے انسٹرکشنز اگر دے دیں اٹارنی جنرل صاحب کو تو بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں. ہم ایک رول میکنگ ہو جائے, اگر رول میکنگ ہو جائے اور اس رول کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے تو آپ دیکھیں گے کہ بہتری آ سکتی ہے. ویسے آپ کی بات ہے کہ آپ بھی یہ بہتر سمجھتے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو, کہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ وزارت قانون اور انصاف کے ماتحت نہیں ہے. وہ ظاہری بات ہے, ان کا ایک اپنا ایک انڈیپینڈنٹ وہ ہے, تو ہم کس طرح انسٹرکشنز دے سکتے ہیں؟ یہ تو اگین دیکھیں نا, اس ادارے کا کام ہے, ہم ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے, اور وہ یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ اپنے رولز بنانا. اور آپ بڑے معصوم لوگ ہیں, کبھی کسی مداخلت نہیں کرتے. لاسٹ کی بات ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے رولز بن گئے, لیکن پھر بھی 50 کے قریب جج جو ہیں وہ حکومت نے اپنی مرضی کے ابھی پوری اعلیٰ عدلیہ میں جو اپوائنٹ کروا لی ہیں. تو یہ ایک فارمیلٹی ہے, حالانکہ وہ جو کرائٹیریا بنا ہے وہ فالو ہو تو بڑے کمپیٹنٹ جج آئیں, لیکن وہاں بھی 26ویں ترمیم کے بعد فیصلے وارڈ سے ہوتے ہیں. آج بھی جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں وارڈ پہ فیصلہ ہے,
جوڈیشل کمیشن میں بھی ہر فیصلہ ووٹ سے، جس کی میجارٹی ہے وہی، ڈوگر صاحب کو بھی ایک ووٹ سے میجارٹی سے چیف جسٹس بنا دیا گیا، آئینی بینچ کے سربراہ نے اپنے آپ کو ووٹ دے کے سربراہ بن گئے. تو یہ ووٹ ہی ہے لاجک. چلیں اس میں باتیں تو بہت ہے، وقت ہمارا بالکل رن آؤٹ آف ٹائم. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ نے ساری باتیں سنی. اب سارا جو ہے نا ملبہ جا کے خود جوڈیشری کے اپنے اوپر پڑ رہا ہے کہ جی ان ہاؤس اپنی مینجمنٹ کریں. منسٹر آف اسٹیٹ بھی یہی کہتے ہیں، علی ظفر صاحب بھی دوسرے کہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ہم سب کو پتا ہے کہ حقیقت ہے کیا. میرا خیال ہے جو بھی وقت کی پاورز ہوتی ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے جوڈیشریز کو کنٹرول کرنے کا. دے ٹرائی ٹو میک اٹ اباؤٹ کوانٹٹی انسٹیڈ آف کوالٹی. پھر ہوتا یہ جب ہوائیں بدلتی ہیں تو پھر کوانٹٹی کا رخ بھی کہیں اور بدل جاتا ہے. نظام کی بہتری اسی میں ہے کہ کوالٹی پہ کانسنٹریٹ کریں، بیکاز ججز کی، جوڈیشری کی آپ کو ضرورت اس وقت نہیں ہوتی جب وہ طاقت میں ہوتے ہیں. آپ اپنے کام اہداف بڑے اور طریقوں سے حاصل کر لیتے ہیں. آپ کو انصاف چاہیے ہوتا ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوں. عام لوگوں کو انصاف ہونا چاہیے ہوتا ہے بیکاز وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن میں ہے. اگر اس طرح کی چیزیں کریں گے تو پھر ایک چیز کو کہتے ہیں مکافات عمل، پھر سب کو گزرنا پڑے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.